وہ دیکھو کون آ رہا ہے۔ صحابہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ وہ دیکھو کون آ رہا ہے۔ صحابہ نے پھر دیکھا پیچھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میرے نبی نے کہا وہ دیکھو یہ کون آ رہا ہے۔ جب یہ تیسری مرتبہ اعلان کیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کوئی وحی اتری ہے، کوئی حکم نازل ہوا ہے، یا اللہ کی ذات نے آپ کی بصیرت کے اندر اللہ نے کوئی آپ کو معجزے کے طور پر کوئی چیز دکھا دی ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہو؟ کہیں کوئی دشمن تو حملہ نہیں کر رہا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، دشمن کوئی حملہ نہیں کر رہا، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں وہ دیکھو رمضان آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان کا انتظار بھی کیا۔ پیغمبر کی دعاؤں کے اندر جملے بھی ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی دعا اٹھا کے کہتے ہیں اللہ ہمارے رجب کے اندر ہمارے شعبان میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس سال رمضان کو پائیں گے۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو رمضان کی ساعتوں سے، رمضان کی گھڑیوں سے نفع کمائیں گے، رمضان کے لمحات سے اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کی ذات کو اپنا بنا لیں گے، آپ خود خدا کے بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا۔ اگر اب سے تم نے بریک لگائی تب جا کے رمضان تک بریک لگے گی۔ تم اگر یوں ہی گناہوں کی رفتار کے اندر، گناہوں کی سواری کے اوپر بیٹھے رہے اور یہ تصور کیا جیسے ہی رمضان آئے گا ہم بریک لگا لیں گے، میرے بھائیوں، سپیڈ سے گاڑی جا رہی ہو، آگے جمپ آ جائے، آگے راستہ خراب آ جائے یا آگے رکنا ہو تو یہاں سے بریک لگائیں گے، تب وہاں جا کر رکیں گے۔ اگر عین جمپ کے اوپر جا کر تم بریک لگاؤ گے تو گاڑی الٹ جائے گی، وہاں بریک لگانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر اب سے تم نے رمضان کے لیے دعائیں کرنی شروع کی، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہم رمضان کی رحمتوں کو لینا چاہتے ہیں، برکتوں کو لینا چاہتے ہیں، اور اپنے شیڈول کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دی کہ نماز کی صف اول کے اندر آنا شروع ہو گئے، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، گناہوں سے رکنا شروع کر دیا، تو پھر میرے بھائیوں، دوستوں، جیسے سیزن کا مہینہ آئے گا تو پھر اللہ کی ذات تمہیں منافع سے مالا مال کر دیں گے۔ اللہ پھر تمہیں پوری پوری رحمتیں اور برکتیں نصیب فرما دیں گے۔ اب یہاں سے ہم نے بریک لگانی ہے تو کیسے لگانی ہے؟ پہلے وہ چیزیں کہ سیزن کا مہینہ جو آ رہا ہے وہاں پر سیزن کے مہینے کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے؟ سیزن کے مہینے کے اندر ہم نے خدا کی رحمتوں کو لینا کیسے ہے؟ ہم نے خدا کی رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹنا کیسے ہے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مقامات ایسے بتائے ہیں، 6 جگہیں ایسی بتائی ہیں کہ جہاں پر میرے نبی نے کہا ان 6 جگہوں کے اندر، ان 6 موقعوں کے اوپر کوئی بندہ رب سے کچھ بھی مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ اس کی دعا فوراً قبول کر لیا کرتے ہیں۔ وہ 6 مقامات کون سے ہیں؟ وہ موقع ہم نے ہاتھ سے جانے نہیں دینے۔ اگر اللہ کی ذات وہ موقع مجھے اور آپ کو نصیب کر دے، پھر اس موقع کو غنیمت سمجھنا ہے، اس موقع کے اندر آ کر تم نے خدا سے مانگنا ہے، اللہ کی ذات سے پھر لینا ہے۔ ان مواقعوں میں سے میرے نبی نے فرمایا پہلی جگہ، پہلا موقع کہ جہاں پر اللہ کی ذات دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا آدمی کہیں جنگلات میں ہو، کہیں پہاڑوں میں ہو، تنہا ہو،
اکیلا ہوں، وہاں پر جاننے والا کوئی نہ ہو، دیکھنے والا کوئی نہ ہو، وہاں پر میرا بندہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی اذان دے کر نماز پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں فرشتوں میرے اس بندے کو تو دیکھو۔ اللہ اس بندے پہ فخر کرتے ہیں، فخر کر کے کہتے ہیں فرشتوں دیکھو یہاں پر اسے دیکھنے والا تو کوئی نہیں، یہاں پر اسے پہچاننے والا کوئی نہیں، یہاں پر نماز نہ بھی پڑھے تو اس کو پوچھنے والا تو کوئی نہیں، لیکن یہاں پر اذان دے کے جو میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ صرف مجھ سے ڈرتا ہوا، میرا خوف کھاتا ہوا، میرے عشق کے اندر، میری محبت کے اندر پڑھ رہا ہے۔ اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ نماز کے اندر جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو وہ بھی عطا کر دوں گا، اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس بندے کی میں سارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ یہ پہلا موقع، یہ پہلا آدمی ہے جو اکیلا ہو، تنہا ہو، اذان نماز کا وقت ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا اذان دے، نماز پڑھے، اللہ کی ذات اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں، اور وہاں پر تنہا کھڑا ہو کے جو ہاتھ اٹھا کے مانگے گا اللہ پوری بھی کر دیتے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا دوسری وہ جگہ کہ جہاں پر جو بھی مانگے گا اللہ عطا کرتے ہیں، وہ ہے جب بارش نازل ہو رہی ہو، بارش برس رہی ہو، اللہ کی رحمت برس رہی ہو، ادھر نیچے کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ لے، رحمت کے برستے ہوئے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرماتے میں اس کی دعا کو بھی رد نہیں کیا کرتا، میں اس کی دعا کو بھی ضرور قبول کیا کرتا ہوں۔ نمبر 3 میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرا موقع وہ ہے کہ میدان جہاد کے اندر جہاد کر رہے کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ تلوار اٹھا کے، بندوق اٹھا کے، تیر اٹھا کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، تو فرمایا جہاد کرتے کرتے دشمن غالب آ گیا، یہ سارے اس کے ساتھی سے چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ تنہا دشمن کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے لیے۔ فرمایا اس موقع کے اوپر یہ آدمی بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے جو مانگے گا اللہ اسے عطا کرے گا، اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کریں گے۔ مجاہد آدمی جب میدان جہاد کے اندر کھڑا ہوتا ہے اس کے ایمان کی سطح بڑی اونچی ہوتی ہے، اس لیے کہ مجاہد کو پتا ہوتا ہے ابھی دشمن کی گولی آئے گی، میرے سینے کو چیرے گی، میری روح پرواز کر جائے گی۔ اس وقت مجاہد جو عبادت کرتا ہے اس عبادت میں دکھلاوا نہیں ہوا کرتا۔ میدان جہاد کے اندر جو مجاہد نماز پڑھتا ہے اس جیسی نماز کی لذت ہمیں آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ مجاہد اپنی آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہے۔ وہ کہتے پتہ نہیں کب جان چلی جائے، کب دشمن کی گولی آئے، سینے کو چیر جائے۔ وہ آخری سجدہ جو کرتا ہے اس کو آخری سمجھتا ہے، وہ اپنے رکوع کو آخری رکوع سمجھا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس مجاہد کی جو تنہا رہ گیا ہو اس کی دعا بھی اللہ کی ذات کبھی رد نہیں کرتے۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ آدمی، فرمایا کہ جو بیت اللہ کے زیارت کے لیے، عمرے کے لیے جائے، حج کے لیے جائے، فرمایا اس کی پہلی نظر جب بیت اللہ کے اوپر پڑے گی، آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے اللہ کی ذات سے جو مانگے گا اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کیا کرتے، اللہ اس کو بھی عطا کر دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ منظر بھی عجیب ہوتا ہے جب یہاں سے آدمی جاتا ہے، سامان باندھ کے جاتا ہے، اپنا خرچہ ویزا لگوا کے عشق و محبت کے اندر مبتلا ہو کے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتا ہے، اور پھر جب اسے بتایا جاتا ہے وہ سامنے بیت اللہ ہے، اس کی جیسے بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے اس وقت دنیا کی ہر چیز بھول جایا کرتی ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں جب پہلی نظر پڑے ہمارے لیے یہ مانگنا یہ مانگنا،
حج عمرہ پہ جانے والے وہ کہتے ہیں جب نظر پڑتی ہے اس وقت ہوش ہی باقی نہیں رہتا، اس وقت یاد ہی کوئی نہیں رہتا، اس وقت پھر جو مانگتا ہے وہ تڑپ کے مانگتا ہے، اس وقت پھر جو مانگتا ہے وہ آہوزاری کرتے ہوئے مانگتا ہے۔ پھر مانگنے والوں میں بڑے بڑے مانگنے والے بھی آئے، کسی نے خدا سے مانگا، کیسے مانگا؟ ہر بولی والا اپنی زبان میں مانگتا ہے، اپنے انداز میں مانگتا ہے، اور اپنے انداز میں اپنے لہجے میں مانگتا ہے۔ مانگتے ہوئے کبھی کوئی اللہ والا گیا، اس نے کہا میری بیت اللہ پہ نظر پڑی ہے تو میں نے اللہ سے یوں مانگا کہ اللہ میں کوئی لمبی اور زیادہ دعا مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں مختصر دعا مانگوں گا، میری وہ دعا قبول کر لیجئے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا بیت اللہ پہ میری نظر پڑی ہے تو میں نے کہا یا اللہ میں تجھ سے زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں مانگتا، بس اتنی سی دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ میں جب بھی مانگوں، جہاں بھی مانگوں، جو بھی مانگوں مجھے عطا کر دینا۔ اتنے جملے کے اندر اس نے سب کچھ مانگ لیا۔ کہا نظر پڑی بیت اللہ پہ، کہا اللہ میں صرف 3 جملے بولوں گا، مجھے بس وہ دے دینا، میں زیادہ لمبی چوڑی دعائیں نہیں مانگتا۔ نمبر فرمایا کہ اے اللہ میں جب مانگوں، جہاں مانگوں، جو مانگوں مجھے عطا کر دینا۔ اب بتاؤ اس نے پیچھے کچھ چھوڑا بھی ہے؟ اس نے پیچھے چھوڑا ہی کچھ نہیں کہ جب بھی مانگوں، جہاں بھی مانگوں، جو بھی مانگوں مجھے دے دینا۔ وہاں پھر مانگنے والے کوئی سادہ لوگ ہوتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں مانگتے ہیں۔ کبھی کوئی مانگنے والا وہاں پہ سادہ بوڑھا آدمی گیا، خانے کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میں کتنی دور سے آیا ہوں، میں پاکستان سے آیا ہوں، تجھے کیا پتا پاکستان کتنا دور ہے، میں اتنا خرچہ کر کے آیا ہوں، یا میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، یا پھر میرا کرایہ واپس کر دے۔ پھر مانگنے والے اپنی محبت میں یوں مانگا کرتے ہیں۔ مانگنے والوں نے مانگا، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے مانگا کہ اللہ تجھ سے مانگنے لگا ہوں، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، تیرے سامنے جولی پھیلا کے تجھ سے مانگتا ہوں مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں رو کے کہتا ہوں مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا میں مدینے میں جا رہا ہوں، جا کے تیرے محبوب کو تیری شکایت کروں گا۔ مانگنے والے یوں مانگ لیا کرتے ہیں۔ فرمایا جب بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑے، وہاں پر جا کر بھی جو کوئی مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ پھر اگلے نمبر پر 5ویں نمبر پر فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو بندہ اللہ کی ذات سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، فرمایا اذان اور اقامت کے اندر اللہ سے جو مانگا جائے یہ وقت بھی قبولیت کا ہے، اللہ اس کی دعا بھی کبھی رد نہیں کیا کرتے، اللہ اس کی دعا بھی قبول کیا کرتے ہیں۔ اذان ہو، اذان کو توجہ سے سنا کریں، اذان کو دھیان سے سنا کریں، ادب سے سنا کریں، پیار سے سنا کریں۔ آج اذان کے وقت جو ہم چپ کر جاتے ہیں، ہم اذان سننے کے لیے چپ نہیں کرتے بلکہ اس انتظار میں چپ کرتے ہیں کب اذان ختم ہو، ہم ختم ہونے کے انتظار میں چپ کرتے ہیں، اذان کے انتظار میں چپ نہیں کرتے۔ اذان ہو جائے، اذان کا سنت طریقہ میرے نبی نے یہی بتایا ہے، فرمایا اذان ہو تو اذان خاموشی سے سنا کرو، بلکہ یہاں تک بھی فرمایا کہ جو اذان کو نہیں سنتا، اذان کا ادب نہیں کرتا، اس آدمی کے ایمان کے چھن جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اذان جب اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے اللہ اکبر، تو میرے نبی نے کہا جیسے جیسے مؤذن اذان پڑھتا جاتا ہے اس کے جواب کے اندر تم بھی وہی الفاظ دہراتے جاؤ۔ مؤذن اللہ اکبر کہے، تم بھی اللہ اکبر کہتے جاؤ۔ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، تم اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، تم نے جواب میں یہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا بلکہ جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہے۔ یہ سنت طریقہ یہی ہے جو نبی نے بتایا، وہ طریقہ انداز یہی ہے۔ تم نے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہے۔ وہ حی علی الصلاۃ کہے،
تم نے اس وقت لا حول ولا قوت کہنا ہے، وہ حی علی الفلاح کے تو تم نے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، وہ اللہ اکبر کے تم نے اللہ اکبر کہنا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تم نے پھر لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر اب درود پڑھنا ہے۔ اذان مکمل ہو جائے تو اب درود پاک پڑھو، درود پڑھنے کے بعد پھر وہ دعا پڑھو، اللہم رب ھذہ الدعوہ، یہ دعا پڑھو۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے یوں کر کے اذان کا یوں جواب دیا، پھر یوں بعد میں درود پڑھا، پھر بعد میں وہ دعا پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کے لیے میں محمد کی سفارش واجب ہو چکی ہے، میں اس کی سفارش کروں گا۔ یہ جواب کتنا مشکل کام ہے، کوئی مشکل کام ہے، کوئی بڑا لمبا چوڑا کام ہے، اس کی عادت بنا لیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر جو آدمی ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں۔ اور ہم اذان اور اقامت کے درمیان ساڈا حال کی ہوندا، مسجد دے وچ ہجے 5 منٹ باقی ہے تے گلاں کر لویے، 4 منٹ باقی ہے تے مسجد چ شور پا لویے، کوئی جناب علی ٹوٹیاں تے شور پاوندا پیا، کوئی وضو والی جگہ کے اوپر شور ڈال رہا ہے۔ میں اردو میں گفتگو کر رہا ہوں جماعت والوں کی وجہ سے، کوئی مسجد کے اندر وہاں پہ شور ڈالے گا، کوئی ٹوٹیوں والی جگہ کے اوپر جا کے شور کرے گا۔ جو مسجد میں آ کے بیٹھ گیا وہ اپنی باتوں کے اندر مصروف ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان یہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے، اسے ضائع نہ ہونے دیجئے۔ فرمایا اس کے اندر اللہ کی ذات سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگا کرو۔ جو آدمی اس وقت جو ہے وہ دعا مانگتا ہے تو فرمایا اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ اور پھر آخری چھٹے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھٹے نمبر پر فرمایا کہ کوئی آدمی نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، پہلا سپارہ مکمل، دوسرا مکمل، تیسرا مکمل، چوتھا، یوں سارا قرآن اس نے ترتیب کے ساتھ پڑھا۔ جس وقت جس دن اس کا قرآن پاک مکمل ہو، اس دن وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی ذات سے جو مانگے گا اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ موقع بھی تمہیں رمضان کے اندر ملے گا کہ رمضان کے اندر جگہ جگہ کے اوپر قرآن پاک مکمل ہوں گے، تمہیں موقع دیا جائے گا، بلایا جائے گا کہ آؤ ہمارا قرآن پاک آج تراویح میں مکمل ہو رہا ہے، تو وہاں پر جایا کرو، ختم قرآن کی محفل کے اندر جایا کرو، مستغنی نہ ہو جایا کرو، بے پرواہ نہ ہو جایا کرو۔ اتنی استغنا اچھی نہیں ہوا کرتی، اللہ کو استغنا پسند نہیں ہے۔ مستغنی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی ہر ایک محتاج ہے اللہ کی ذات کا۔ اگر اللہ کو استغنا دکھاؤ گے تو میرے بھائیو دوستو اللہ تمہارے عمل ضائع کر کے رکھ دے گا۔ اتنی استغنا اچھی نہیں ہوتی۔ دین کی محفل ہو، ختم قرآن کی محفل ہو، کوئی دین کی بات سننے سنانے کا موقع مل جائے اسے غنیمت سمجھا کرو اور عمل کی نیت سے جایا کرو، کانوں کی لذت کے لیے نہ جایا کرو۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ بات کرنے والا کون آ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا کرو کہ کس کی بات کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، کس کی بات کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم استغنا ہو جاتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ جماعت والے بھی چل کے آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ دین ایمان کی بات ہوگی، بیٹھیں، سب لوگ نکلتے ہیں استغنا کرتے ہوئے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے دین ایمان کی، تم اوروں کو سناؤ۔ استغنا برتے، یاد رکھو استغنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، بیٹے نے استغنا برتی ہے، اللہ نے نوح نبی کے سامنے اس کے بیٹے کو غرق کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ باپ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تیری آل کو بچاؤں گا، اللہ میرا بیٹا ہے میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ آگے سے آواز کیا آتی ہے؟ فرمایا خبردار، اب تو نے بیٹے کا نام لیا ہے، دوبارہ بیٹے کا نام نہ لینا، دوبارہ بیٹے کا نام نہ لینا۔ جو تیرے تابع نہیں ہے، تیری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، وہ اہل نہیں ہے۔ ایمان والا تیرا بیٹا ہوگا، دوسرا تیرا بیٹا نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس لیے میں نے کہا اگلا موقع جو چھٹے نمبر پہ جگہ کہ ختم قرآن، کوئی آدمی قرآن پاک مکمل کرتا ہے، اس وقت جو آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے
اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کیا کرتے۔ اب آ جائیے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا یہ 6 جگہ تو وہ ہیں کہ جن جگہوں کے اندر کوئی آدمی دعا مانگتا ہے تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ پہلے نمبر پہ کون سی جگہ تھی؟ جنگل میں، پہاڑوں پہ تنہا آدمی اللہ کی صدا بلند کرے، اذان دے، نماز پڑھے، وہاں پہ جو آدمی وہ دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کیا کرتے۔ بارش ہو رہی ہو تو بارش کے نازل ہوتے وقت دعا کرے تو اللہ دعا رد نہیں کرتے۔ نمبر 3 میدان جہاد کے اندر ہو، جہاد کر رہا ہو، ساتھی چھوڑ کے چلے جائے تو فرمایا وہاں پر بھی کوئی آدمی دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اگلے نمبر پہ بیت اللہ پہ نظر پڑے تو فرمایا بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہوئے پہلی نگاہ جب بیت اللہ پہ جائے، آنکھ جھپکنے سے پہلے جو مانگے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ پھر اذان اور اقامت کے درمیان کوئی آدمی دعا مانگے تو اللہ اس دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ نمبر 6 پر قرآن پاک مکمل کیا، ختم قرآن کے موقع پر جو آدمی دعا مانگے اللہ اس دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ لیکن بعض ایسے بد نصیب بھی ہیں، اللہ فرماتے جو ان 6 جگہوں پر بھی آ جائے میں ان کی دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ ان 6 جگہوں پر بھی آ کے مجھ سے مانگ لے، تنہائی میں اذان دے کے نماز پڑھ کے بھی مجھ سے مانگے، میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ میدان جہاد کے اندر جا کر بھی مجھ سے مانگے، میں دعا قبول نہیں کرتا۔ نمبر 3 اذان کے وقت بھی، بارش کے وقت بھی، بیت اللہ پہ نظر پڑتے وقت بھی، ختم قرآن کی محفل پہ بھی مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پہلا آدمی فرمایا کہ جس کا کھانا حرام ہے، جس کا کھانا پینا حرام ہے، حرام کا ایک لقمہ اندر چلا گیا، یاد رکھو تیری 40 دن کی دعاؤں کو، 40 دن کی نمازوں کو، عبادتوں کو ضائع کر کے چلا گیا۔ ایک لقمہ چلا گیا اندر تو 40 دن اب دعا قبول نہیں ہوگی، 40 دن تیری نماز قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے؟ کبھی کوئی آدمی خنزیر کا گوشت کھاتا ہے؟ کیوں نہیں کھاتے؟ کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے، کہتے جی حرام ہے خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کا گوشت حرام ہے، مرا ہوا جانور کھا لیتے ہو جی؟ حرام ہے، نہیں کھاتے۔ میرے بھائیو، مرے ہوئے جانور کے گوشت کو حرام کہتے ہو، خنزیر کے گوشت کو حرام کہتے ہو۔ حرام کمائی سے پیسے لے کے آنے والا گوشت وہ حلال ہے، اسے حرام کیوں نہیں کہا جاتا؟ کوئی آدمی آنکھوں کے سامنے مرے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھاتا، جس جانور کے اوپر تکبیر نہ پڑی جائے اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، کہتے ہیں جی حرام ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اپنی کمائی کے اوپر بھی تو غور کیا کرو، جو تو حرام کمائی لے کر کے حلال جانور کا گوشت بھی لے کے آ جائے گا تو وہ بھی حلال ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ اپنی کمائی کو حلال کر۔ میرے بھائیو دوستو، ہم نے حرام کس کو سمجھا ہوا ہے؟ ہم نے سود کے پیسے کو حرام سمجھا ہوا ہے کہ سود کا پیسہ حرام ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کے ہم نے جو پیسہ لیا ہے وہ حلال ہے، وہ حرام ہے۔ کسی کا ہم نے ناحق پیسہ دبا لیا وہ حلال ہے، وہ حرام ہے۔ جھوٹ بول کے ہم نے جو پیسہ گھر میں لے آئے وہ حلال ہے، وہ حرام ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، آنے والا ہے رمضان، مسلمانوں کی دکانوں پہ ریٹ دیکھنا کیسے ہوں گے۔ پھر آ کر پہلی صف پہ تہجد بھی پڑھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے اور کہیں گے حلال ہے۔ میرے بھائیو، پہلا وہ آدمی ہے، یاد رکھو کہ جس کی کمائی حرام ہے۔ فرمایا کہ لقمہ اگر حرام کا چلا گیا، یاد رکھنا اس کی 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر کسی آدمی نے اب کوئی حرام کا لقمہ لیا ہے، رمضان آنے میں کتنے دن باقی ہیں؟ 7 دن باقی ہیں، 7 یہ لگا لو، 30 رمضان کے لگا لو، 37 دن بنتے ہیں۔ رمضان تو گیا اس کا، رمضان تو گیا، روزہ قبول نہیں ہے۔ رمضان گیا، اس کی پھر قرآن کی تلاوت تو قبول نہیں ہے، اس کا پھر ذکر تو قبول نہیں ہے۔ 40 دن تک میرے نبی نے کہا اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ گھر میں آتے ہیں، بیوی سے کہا کھانا دو، بیوی نے روٹی سامنے رکھی، لقمہ لیا، کہا آج وہ لذت نہیں ہے۔
آج روٹی میں وہ مزہ نہیں ہے، آج روٹی میں وہ ذائقہ نہیں ہے، آج روٹی میں وہ نورانیت نہیں ہے۔ بیٹی نے کہا، بیوی نے کہا کہ میں نے کھانا میں نے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا، تلاوت کر کے بنایا، وضو کر کے بنایا، میں نے خود بنایا ہے۔ فرمایا وہ لذت تو نظر نہیں آتی، سوچو وجہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا ہاں وہ آٹا تو میں نے لیا تھا، لیکن آٹے کے ساتھ، پیڑے کے ساتھ، جو پیڑا آٹا گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ سوکھا آٹا ملایا جاتا ہے، سوکھا آٹا ملا کر پھر روٹی بنائی جاتی ہے۔ کہا وہ سوکھا آٹا میرے پاس نہیں تھا، وہ سوکھا آٹا آپ کے بیٹے صالح بن احمد بن حنبل کے گھر سے لے کے آئی تھی، وہ سوکھا آٹا پیڑے کے ساتھ لگایا تھا، اور تو کچھ نہیں، باقی آٹا ہمارے گھر کا ہی تھا۔ فرمایا میرا بیٹا صالح قاضی ہے، کہیں ڈنڈی ماری ہوگی، وہ اس کا سوکھا آٹا میرے پیڑے کے ساتھ ملا ہے، میری روٹی کی برکت کو بھی لے گیا، میری روٹی کی نورانیت کو لے گیا، میری روٹی کی وہ لذت چلی گئی۔ فرمایا اٹھا لو، میں یہ روٹی نہیں کھاتا، جاؤ کسی باہر فقیر کو دے دو، لیکن یاد رکھنا فقیر کو بتا کے دینا، فقیر کو دھوکہ نہ دینا۔ فقیر آئے گا میرے دروازے پر کہ احمد بن حنبل کے گھر کی روٹی ہے، وہ کہے گا احمد بن حنبل تو بڑا پارسا نیک آدمی ہے، اس کی روٹی نورانیت والی ہوگی، برکت والی ہوگی، اسے دیکھا نہ دینا۔ روٹی لینے کے لیے فقیر آئے، اسے بتا دینا کہ پیڑا جو بنا ہوا تھا وہ احمد کے گھر کا تھا، جو سوکھا آٹا لگا ہوا ہے وہ صالح بن احمد کے گھر کا ہے، فقیر لے لے تو لے دینا ورنہ نہ دینا۔ بیوی دروازے پہ کھڑی، فقیر آیا، کھانا تو دے دو، کہا کھانا ہے، روٹی ہے، لے جاؤ، لیکن پیڑا احمد بن حنبل کے گھر کا ہے، ساتھ جو سوکھا آٹا لگایا تھا وہ صالح بن احمد بن حنبل کے گھر کا ہے، یہ لے لو اگر لینا چاہتے ہو تو۔ فقیر یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا، کہا مجھے روٹی بھی وہ دو جہاں پہ پیڑا بھی احمد کے گھر کا ہو، سوکھا بھی احمد کے گھر کا، سوکھا بھی احمد کے گھر کا۔ اس وقت کا فقیر یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا بیٹا قاضی ہے، کہیں ڈنڈی مار سکتا ہے، لہٰذا مجھے آٹا روٹی اس آٹے کی چاہیے جس کے ساتھ سوکھا آٹا بھی احمد کے گھر کا ہو، وہ پیڑا بنا ہوا بھی احمد کے گھر کا ہو۔ فرمایا پہلا وہ آدمی، فرمایا جس نے ایک حرام کا لقمہ کھا لیا۔ اب بتاؤ، ہم کہتے جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کئی لوگوں کو بتایا جاتا ہے یہ دعا پڑھ کے آپ جاؤ سفر کرو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کہتے جی میں نے دعا پڑھی تھی پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ لقمہ حرام کا تھا، 40 دن قبول ہو ہی نہیں سکتی دعا۔ بھی موٹر سائیکل کے اندر، گاڑی کے اندر پٹرول بھی ہے، ڈیزل بھی ہے، چابی لگاتے ہیں وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی، چلتی نہیں ہے۔ عقل مند آدمی کہے گا کہیں کچرا ہے، کچرا اڑ گیا ہے اس وجہ سے نہیں چل رہی، پٹرول تو ہے، موبلائل تو ہے، سب کچھ ہے، لیکن چل نہیں رہی اس وجہ سے نہیں چل رہی، کچرا آ گیا ہے۔ بھی میں سب کچھ کرتا ہوں، میں نے وہاں بھی دعا مانگی، قبولیت کی جگہ تھی، میں نے اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگی، میری قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ پھر کہنا پڑے گا کہیں اندر جان کے دے، کہیں کچرا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کچرے کو دور کر۔ کہیں کوئی حرام کا کچرا تو اندر نہیں چلا گیا، وہ حرام کا لقمہ کہیں اندر چلا گیا جس نے تیری 40 دن کی دعا کی قبولیت کو ضائع کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جتنا اللہ دے اس پہ راضی ہوا کرو، حلال کا کھایا کرو، حرام کا گھر میں نہ لایا کرو، تھوڑا ہو جائے حلال کا ہو، اس تھوڑے کے اندر اللہ بہت برکت دیتا ہے۔ زیادہ حرام کر کے لے آؤ، کما کے لے آؤ، میرے بھائیو تیرے گھر کی نورانیت کو لیتا ہے، تیری دعا کی قبولیت کو ضائع کر دیتا ہے، تیری اولاد کو بھی تیرا نافرمان بنا دیتا ہے۔ پہلا وہ بدبخت جس کا کھانا حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہ آدمی جو نیکی کا حکم نہیں کرتا، برائی سے منع نہیں کرتا۔ اس کی بھی ان 6 جگہوں کے اوپر دعا قبول نہیں ہوتی۔ کون سا دوسرا آدمی؟ جو نیکی کا حکم نہیں کرتا اور برائی سے منع نہیں کرتا۔ یہ اس امت کے ذمے ہے، ضروری ہے، یہ جماعت والوں کا کام نہیں ہے، یہ مولوی کا کام نہیں ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے ہر مسلمان کا کام ہے۔ یہ دعوت دینا، یہ بات کہنا، نیکی کا حکم برائی سے منع کرنا، یہ ہر مسلمان کا، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ جماعت والے کوئی رکنی سازی کرتے ہیں، پرچیاں بناتے ہیں، رکنی صاحب کتنے کی تبلیغ والے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہر ایک کا کام ہے۔ تو لہٰذا بات نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ اگر فرمایا یہ نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا کہ جو آدمی نیکی کا حکم نہیں کرتا، برائی سے منع نہیں کرتا، فرمایا اللہ اس کی قوم کے اوپر عذاب بھی نازل کریں گے، اللہ اس قوم کی دعائیں بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ میرے نبی نے کہا ہے، میرے نبی کی حدیث ہے۔ بلکہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہے، ایک قوم کے اندر اللہ اللہ کرنے والا تھا، باقی ساری قوم نافرمان تھی۔ اللہ نے حکم دیا اس بستی کو تباہ کر دیا، اللہ اس میں تیرا اللہ اللہ کرنے والا بندہ بھی ہے، فرمایا ساری بستی کو اس کے اوپر الٹا کر دو۔ وہ خود اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ اب ہم یہ بات کام کرتے ہیں، برائی اگر میرا اپنا کر رہا ہے تو نظر اس کے اوپر پردہ پوشی کرو جی، کوئی بات نہیں۔ اگر برائی کو دوسرا دشمن کر رہا ہے تو اس کو اچھالو، یہ مزاج ہے ہمارا۔ نیکی میں کر رہا ہوں تو اس کو اچھال لو، نیکی کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو اوپر پردہ ڈال دو، اگر وہ عیب کرے تو اس کو اچھال دو، یہ ہمارا مزاج ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ کام اللہ کے نبی نے فرمایا نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ جو قوم اس کام کو چھوڑ دے گی، میرے نبی نے فرمایا اس قوم کی بھی اللہ دعا قبول نہیں کیا کرتا، اللہ اس آدمی کی بھی دعا قبول نہیں کیا کرتا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اگر یہ میرے اور آپ کے اندر ہے یہ فالٹ، اگر تو حرام کی کمائی کہیں سے آ رہی، غور کرو، ہم اس کو حرام کی کمائی سمجھتے نہیں، مسئلہ تو یہ ہے، ابھی سمجھے تو کریں توبہ۔ ہم تو دھوکہ دے کے کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب دا فضل میرے اتنے ہو گیا، یہ تو بڑا کرم ہو گیا، بڑا کام ہو گیا، بڑے دا لگ گیا، چیز اتنے دی سی اتنے دی ویگی، میرا تو بڑا فائدہ ہو گیا، ان تو سی فضل ہم نے خدا دا، ھذا من فضلی ربی، ادھر پڑی ادھر دبی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پہلی بات، پہلا کام یہ ہے، دیکھو اپنے حلال رزق کو حلال کر لو، رمضان سے پہلے پہلے توبہ کر لو، گڑ گڑا لو، حق والوں کا حق دے دو۔ اگر حق والوں کا حق نہ دیا، حرام کماتے رہے، تو یاد رکھو تمہاری کوئی عبادت، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا شروع کر دو، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے آپ کو سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔